ان کا دل سدھرا ہوتا ہے تو یہ وہ دار ہوتے ہیں. کہتے میں نے روحانی طور پہ پرواز کی. کہتے بڑا اونچا میں چلا گیا, بڑی بلندیوں پہ. کہتے مجھے آواز آئی ابو الحسن ایک دسو جا کتنے جائے ہو, کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ایک ولی کی پرواز ہے عام بندے کی, بولے عام بندے کی, اور پرواز بھی روحانی ہے. کہتے میں نے بڑی پرواز کی اور نبرات میں لکھا یہ کہتے میں نے کئی عرش پار کیے. آواز آئی ابو الحسن رفاعی کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو میں نے کی مالک معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پہ میرے نبی کے قدم لگے تھے میں تو وہ عرش دیکھنے جا رہا ہوں. اس عرش کی چھاتی پہ میرے نبی کے کیا لگے تھے؟ قدم, میں وہ دیکھنے جا رہا ہوں. آگے سے آواز آئی ارجع لا وصول لک ابو الحسن رفاعی, یہاں سے واپس چلے جاؤ. اگر تیری عمر اربوں سال بھی ہو پھر بھی جہاں میرے نبی کے قدم لگے ہیں تیری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکے گی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, یہ تو آپ ہی کا کمال ہے. اس بلندی پہ میرے نبی گئے, وہاں تک کوئی جا سکتا, کوئی پہنچ سکتا نہیں ہے. تو اتنی بلندیوں پہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو بلایا ہے. پھر کئی دنوں میں کیا آ جاتے نہیں جی نبی معراج پہ گئے تھے تو وہاں پہ جبریل کو دیکھنے کے لیے گئے تھے. بعد نے کہہ دیا نہیں جی وہ جبریل کی اصلی صورت وہاں پہ نبی نے دیکھی ہے اس لیے معراج کے لے گئے تھے. بھیا مجھے دیکھو, اگر جبریل کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا پہ میرا نبی جا رہا ہے, اور یہ جبریل تو علماء نے لکھا, امام بصری نے لکھا, شرح بخاری پڑھے, لکھا جبریل 24,000 مرتبہ میرے نبی کا دیدار کرنے کے لیے مصطفیٰ کے قدموں میں آیا ہے. 24,000 مرتبہ نبی کو ملنے آ رہا ہے اور نبی جبریل کا دیدار کرنے سدرہ پہ جا رہے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. اور دوسری بات, جب جبریل امین آئے باقاعدہ روایت ہے حضرت جبریل نے میرے مصطفیٰ کے آ کے قدموں کو بوسا دیا. میں جبریل چومو آج ان کی تلیاں تیرے لب بنے محترم کس کے لیے ہیں؟ اور میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایریا. فرمایا جبریل آیا تھا, سر پہ تاج تھا, سر تاج پہ موتی تھے. فرمایا جبریل نے آ کے نبی کے قدم چومے, جبریل کا تاج بھی جھکا اور سر بھی جھکا. اور لوگوں جو جبریل مصطفیٰ کے قدموں پہ اپنا سر لگا رہا ہے وہ تو نوکر ہے, نبی اس کا دیدار کرنے نہیں جا رہا تھا. یہ ہوگی دو باتیں. تیسری بات, تو جبریل نے حضور کو آ کے کیا کہا تھا پتہ ہے آپ کو؟ کیا کہا؟ ان اللہ کا اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. حضور اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. کون ہے آپ کا دیدار کون کرنا چاہتا ہے؟ اچھا جبریل خود کہتے ہیں کہ رب دیدار کرنا چاہتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی حضور تھے جبریل کو دیکھنے واسطے کہہ دے. اور وہ جبریل خود کہہ رہے ہیں ان اللہ کا اشتاق الی لقائک, آقا اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. تو جب رب مشتاق ہے تو پتہ چلا معراج کی رات میرے نبی چلے بھی رب کو دیکھنے کے لیے تھے, جبریل کو دیکھنے کے لیے گئے نہیں. آپ نے ایک اور حدیث بھی سنی ہوگی, میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہر نبی کے 2 وزیر زمین پہ ہوتے ہیں 2 آسمان پہ. فرمایا میرے بھی 2 زمین پہ ہیں 2 آسمان پہ ہیں. آقا کون سے؟ فرمایا جبریل پہ ایک کا نام ابو بکر ہے, ایک کا نام عمر ہے. اور آقا آسمان پہ آپ کے وزیر کون ہے؟ فرمایا ایک وزیر جبرائیل ہے, ایک وزیر میکائیل ہے. یعنی جبریل وہ ہے وزیر اور میرے نبی بادشاہ ہے. اور بتاؤ تو صحیح کبھی بادشاہ بھی وزیروں کا دیدار کرنے یوں جاتے ہیں؟ جبریل تو مصطفیٰ کے وزیر ہیں, میرے نبی کے بولو تو صحیح نام. اور میرے نبی کیا ہوئے پھر بادشاہ. تو وزیر بادشاہ کا دیدار کرنے آتا ہے, بادشاہ دیدار کرنے کے لیے جاتے نہیں ہیں. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے باقاعدہ کہہ دیا لوگوں میرے نبی نے ایک مرتبہ نہیں رہا ربہ مرتين, مصطفیٰ نے 2 مرتبہ اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے. اور ایک جگہ پہ میرے رب کے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, میرے رب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں نے کیا دیکھا؟ رأیت کفاہ, میں نے کفاہ کو دیکھا. کفاہ کیا ہے؟
علامہ بصرانی دیگر محدثین کہتے ہیں کفا کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کفا یہ ہوتا ہے جب دو بندے آپس میں ملے، درمیان میں حجاب بھی نہ ہو، کوئی بندہ بھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں کفا ہو، درمیان میں حجاب بھی نہ ہو، کوئی آدمی بھی نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ کفا۔ اور نبی کہتے ہیں میں نے رب کو کفاہو دیکھا، مطلب کیا ہے؟ ایک ذات میرے رب کی تھی، ایک ذات مصطفیٰ کی تھی، درمیان میں پردے نہیں تھے، میں مصطفیٰ نے بغیر حجاب کے رب کا دیدار فرمایا ہے۔ بغیر حجاب کے کس کا دیدار کیا ہے؟ بولے کس کا کیا ہے؟ اور قربان جائے یار وہ کیسے جلوے ہوں گے کہ جب رب کے جلوے میں میرے محبوب علیہ السلام کی ذات بیٹھی ہے اور رب کا دیدار کیا ہے، وہ کیا کیفیت ہوگی؟ پھر کہتے نہیں جی دیکھو نا قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ کا کوئی ادراک نہیں کرتا، اللہ رہ کے ادراک کر لیتا ہے۔ جب ادراک نہیں ہوتا تو کوئی رب کا دیدار بھی نہیں کر سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں کہتے ہیں ربی آرینی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے، بولے تجھے۔ اسلام تو ہمیں بھی کہتا ہے فضول باتیں نہ کرو، فضول باتیں کرنی نہیں چاہیے۔ تو کیا اگر دیدار ہو نہیں سکتا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں مولا دیدار کروا، رب کہہ دیتا موسیٰ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو نہیں دے سکتا، ہاں ایک دور آئے گا میں نے اپنے آقی نبی کو بھیجنا ہے، وہ لیتا ہوگا، جبریل قدم چومے گا اور آگے کہے گا محبوب آ جاؤ، اب رب آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ امام کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، یا اللہ تیری شان بڑی عجیب ہے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے ہے۔ مولا تیری شان عجیب ہے، اگر موسیٰ کہے دیدار کروا تو کہتا موسیٰ نہیں کر سکتا، اور ایک طرف محبوب سویا ہے تو خود کہتا ہے مجھے شوق ہے دیدار کرنے کا۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، فوراً کہہ دیا لنترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اور کہیں تقاضے وصال کے ہیں، کہیں یہ کہتے ہو کہ محبوب میں نے تیرے ساتھ ملاقات کرنی ہے، مولا تیری کیا شان ہے، کیا عظمتیں ہیں۔ اور پھر دیکھو رب نے حضرت موسیٰ کو کیا کہا تھا؟ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، موسیٰ آپ پہاڑ پہ دیکھو، کس پہ؟ بولیں کدھر؟ میں پہاڑ پہ ڈالتا ہوں تجلی، اپنا آپ ظاہر نہیں کروں گا، صرف کیا ڈالنی ہے؟ بولیں تجلی۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ سلامت رہا تو تم مجھے دیکھ لے گا، تو مجھے کیا کرے گا؟ تجلی ڈالی۔ حضرت موسیٰ اللہ کے جلووں میں ایسے مگن ہوئے کہ زمین پہ تشریف لے آئے، اتنے مگن ہو کے، ہم ادب والا ترجمہ کریں گے نا، ہم کیوں کہیں کہ بے ہوش ہو کے گر گئے، ہم تو کہیں گے اللہ کے جلووں میں مگن ہو کے تشریف لے آئے، اتنے مگن ہوئے جب ہوش آیا فرمایا مالک تیری ہی ذات ہے۔ اب یہ کیفیت رب کی تجلی دیکھی تھی، رب کو دیکھا، رب کو دیکھا، اور رب کے قرب میں نہیں تھے، دور پہ تھے، لیکن جب تجلی پڑی، اور تجلی ڈائریکٹ نہیں پڑی، یعنی موسیٰ یوں اوپر کرتے اور اوپر سے تجلی پڑتی، کچھ تھوڑی بہت تجلی آنکھوں میں آتی، یوں نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ کی نگاہ کس پہ تھی؟ تجلی کس پہ پڑی؟ پہاڑ پہ، اور اس تجلی میں برکت کتنی تھی۔ آپ کہتے لوگوں اگر اندھیری رات ہو، کیسی؟ اور 30 میل کا سفر ہو، 30 میل ہو سکتا شورپور تک چلے جا بھی، رات بھی اندھیری ہے، اور سفر کتنا ہے؟ وہ جی بولیں 30 میل، پر میں پہاڑ کی چوٹی پہ اگر چھوٹی سی چونٹی چلے تو موسیٰ کو وہ بھی نظر آ جاتی ہے۔ اب دیکھو یہ تجلی کے بعد کی بات ہے، تجلی پڑی، 30 میل دور حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں، دن کو نہیں رات کو دیکھتے ہیں، اور دیکھتے بھی کسی ہاتھی کو نہیں،
چھوٹی سی چونٹی کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے بھی سامنے نہیں بلند پہاڑ پہ، اور یار جس نے دور پہ صرف تجلی دیکھی ہے، نہیں سمجھ آئی میری بات، جس نے کیا دیکھی ہے؟ تجلی پڑی ہے، عرش پہ نہیں گئے، ابھی دور پہ ہیں، اور وہ بھی دور پہ باقی پہ مدہوش ہو گئے۔ فرمایا جو دور پہ رہا، عرش پہ نہیں گیا، تجلی پڑی، سامنے نہیں دیکھا اور سلامت نہیں رہے، زمین پہ تشریف لے آئے، ان کی نگاہ کا یہ عالم ہے 30 میل دور رات کے اندھیرے میں پہاڑ پہ چلتی ہوئی چیونٹی کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو موسیٰ کا مقام ہے جس پہ تجلی نہیں پڑی، عرش پہ جا کے رب کا دیدار کیا ہے۔ تجلی نہیں، کیا کیا ہے؟ بولے تو صحیح نا، کیا کیا ہے؟ دیدار کیا ہے، اور دور پہ نہیں کیا، لامقام پہ کیا ہے۔ دور پہ نہیں بلکہ لامقام پہ، اور بے ہوش نہیں ہوئے۔ قرآن تو کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، فرمایا ایسے رب کو دیکھتے رہے، ایسے مگن ہوئے نبی نے آنکھ بھی نہیں جھپکی ہے۔ یا جو عرش پہ جائے اور بلا حجاب دیکھے، لامقام پہ پہنچے اور بے ہوش ہونا تو دور کی بات، آنکھ بھی جھپکی نہیں، تو مجھے بتائیں اس مصطفیٰ سے چیزیں پوشیدہ رہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ کچھ پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح نا، کچھ پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ اور جس پہ تجلی پڑے وہ اتنا کچھ دیکھ لیتا ہے، اور جو لامقام پہ جا کے دیدار خدا کرے اور آنکھ بھی نہ جھپکے، اس مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم اندازہ کیا جا سکتا نہیں ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی انتخاب کی گل ہے، ایک کڑی گل ہے، بولے تو صحیح نا، خواب کی بات ہے، حضور ویسے تو نہیں گئے۔ تو بھئی مجھے دیکھیں جو خواب ہوتا ہے نا، خواب پہ لوگوں کے اعتراض نہیں ہوتے، خواب پہ لوگوں کے اعتراض اچھا نہیں ہوتے۔ ایک تو کراچی بندہ جاوے تھے کم از کم 14 15 16 گھنٹے تے لگتے نا، دسو تو صحیح نا، تے جے بندہ مدینہ شریف جاوے دعا کرو اللہ سارا ملتا ہے، بابرکت رات ہو سکتا ہے کسی نے سلکی اللہ کوئی گل مدینہ شریف جاویے جو بھی دیر لگ سکتی ہے، ہو سکتا ہے 1 2 دن لگ جائے، نہیں جے کہ نہیں۔ اچھا اگر شاہ صاحب اکبر شاہ صاحب تشریف فرمائے، اکبر شاہ صاحب دیگر تشریف فرمائے، کوئی آئے اور کل صبح آ کے امام صاحب کو کہیں امام صاحب میں نے رات خواب میں دیکھا نبی کے روزے کے سامنے کھڑا تھا۔ کہاں تھا؟ بولے کہاں پہ؟ نبی کے روزے کے سامنے۔ مجھے بتاؤ امام صاحب کیا کہیں گے؟ نہیں جی شاہ جی یہ تو نہیں ہو سکتا، کہیں گے نہیں کہیں گے بھئی خواب بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ اور یار مجھے بتائیں بندہ پیدل جائے مہینے لگ جائیں اور جہاز پہ جائے 1 2 دن لگ جائیں، لیکن پھر بھی عام بندہ کہے میں نے خواب میں دیکھا ہے، کوئی انکار کرتا؟ کہتے ٹھیک کیا ہوگا؟ اگر یار عام بندہ کہے کوئی انکار نہیں کرتا، اگر نبیوں کا امام کہے تو کوئی انکار کر سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن کافروں نے انکار کیوں کیا؟ کہ نبی نے کہا تھا میں اپنے جسم کے ساتھ گیا خواب میں، بلکہ کیسے کیوں؟ جاگتے ہوئے گیا ہوں۔ کیسے؟ نہیں ایک بھی ہو سکتا ہے، راتوں رات چلے گئے آ بھی گئے، کنڈی بھی اندھی پئی ہے، پانی چلتا پیا، بستر گرم ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا، پھر میرے رب نے یہ آیت قرآنی اتاری، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروا کے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا ہے۔ اچھا اصل مقصود تو اللہ نے حضور کو دیدار اپنا کروانا تھا، معراج کو بلانا تھا، لیکن قرآن میں درمیان میں ذکر کس کا کیا کہ ہم مسجد حرام سے کہاں پہ گئے؟ بولے کہاں تک؟ اقصی تک۔ یہ بات کیوں ذکر کی؟ اصل مقصد یہاں لے جانا نہیں تھا، اصل مقصد تو معراج تھی، اپنا دیدار تھا۔ اس کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا اس کا ذکر اس لیے کیا کہ کافروں کو پتا تھا محمد عربی آج تک کبھی مسجد اقصی گئے، بولے کبھی گئے، اور اگر کوئی جاتا تو 1 مہینے کا سفر تھا۔ کتنا؟ بولے اب سارے کافروں کو پتا تھا کہ رات تو محمد بستر پہ سوئے ہیں، ہر ایک کو پتا ہے کہ رات بستر پہ
بستر پہ سوئے، 1 مہینہ لگتا جانے کا، لیکن صبح اٹھ کے میرے مصطفیٰ نے کہا، اوے